اللہ شریف کی تفسیر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کہیں جا رہے تھے، تو وہ راستے میں ایک بندہ نا ایک سانپ پکڑنے میں مشغول تھا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو سانپ نے کلام کیا، عرض کرتا اللہ کے نبی میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا، اس لیے آپ اس کو منع کر رہے ہیں، ڈسنا تو دور، اگر اس پہ میں پھنکارا بھی نا تو میں اس کی جان لے لوں گا، میری پھونک میں بھی اتنا زہر ہے، میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا، اس لیے اس کو روکیں کہ نہ مجھے پکڑے، اب اگر یہ باز نہ آیا آپ کے روکنے کے بعد تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، عرض کرتے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں میرے لیے، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے لیں۔ وہ لکھا جب واپس آئے تو اس نے واقعتاً سانپ پکڑ لیا، اب ظاہر ہے سانپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ پھونک ماروں گا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سانپ نے نا مارے شرم کے اپنا منہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا لیا، شرمندگی ہوئی نا اس کو کہ میں نے اللہ کے رسول پاک، اللہ کے نبی پاک کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور میں بعد میں پکڑا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا دعویٰ تو نے اتنا بڑا کیا تھا، پھونک مار کے اس کی جان لے لوں گا، اب پکڑا گیا ہے۔ اس نے عرض کی تھی اللہ کے نبی میرا دعویٰ ابھی بھی سچا ہے، لیکن اس نے پتہ نہیں مجھ پہ کیا پڑھا ہے، میرا سارا زہر اس کے سامنے ختم ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھا تم نے اس پہ؟ اس نے عرض کی اللہ کے نبی بس اتنا ہی پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کیونکہ حضرت صاحب ہماری بسم اللہ شریف اس لیے اتنا کام نہیں کرتی، پہلی بات تو یقین کوئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ نہ منہ پاک ہے نہ زبان پاک ہے۔ ہمیں مفتی صاحب بتایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اب تو پتر دور چینج ہو گیا، بدل گیا دور، سہولتیں آ گئی بڑی، لیکن حالانکہ مدارس کو آج بھی مشکلات ہی کا سامنا ہے۔ وہ فرماتے لیکن ہمارے دور میں تو اتنی مشکلات تھیں کہ مدرسے میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، کھانا 2 وقت کا ملتا تھا، اور وہ بھی ہم اہل علاقہ کے گھروں میں دروازوں پہ دستک دے دے کے مانگ کے لایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی شدید اور طوفانی، کچی گلیاں، ناممکن حضرت سالن لینے جانا یا روٹی لینے جانا۔ وہ کہتے ہیں سارا مدرسہ بھوکا، اور جب رات کو کہیں کو 10، 11، 12 بجے بارش تھمی، مفتی صاحب کو، استاد صاحب کو پتہ تھا کہ آج میرا مدرسہ بھوکا ہے۔ وہ آئے مدرسے میں اور آ کے نہ فرمانے لگے اپنے اپنے برتن اٹھاؤ، اور وہ جو کنواں ہے نا مدرسے میں، سارے اس میں سے پانی بھر کے لاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم سب نے اپنے اپنے گلاس جو کچھ تھا، پیالے شیالے اٹھائے، برتن بھرے لے آئے۔ مفتی صاحب نے کہا رکھ دو سامنے۔ کہتے ہیں ہم نے رکھے تو مفتی صاحب نے بسم اللہ شریف تلاوت کی، اور وہ بھی سادی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہتے ہیں انہوں نے دودھ پہ پھونک ماری۔ کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پانی پہ پھونک ماری، اور کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے پانی دودھ پہ بدل گیا۔ فرمانے لگے جاؤ اور پیو جا کے۔ کہتے ہیں پیٹ بھر کے پیا، لیکن ختم ہونا تو دور کم بھی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں پیٹ بھر کے پیا تھا اس لیے رات کو پیشاب کی حاجت بھی ہوئی۔ کہتے ہیں پھر پیا، پھر پیشاب کی حاجت ہوئی، پھر جب صبح فجر کے لیے اٹھے پھر پیا، لیکن پھر ختم ہو گیا۔ بات آئی گئی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 2، 3، 4 ماہ کے بعد پھر اسی طرح موسم نے کروٹ بدلی، بارش شروع ہو گئی۔ کچھ ہم بھی ڈھیلے پڑ گئے کیونکہ اب ہمیں پانی سے دودھ بنانے والا نسخہ پتہ تھا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ٹینشن ہی کوئی نہیں، سب نے اپنے اپنے برتن اٹھائے، کنویں سے پانی بھرا، سامنے برتن رکھے، اور ہم نے کہا مفتی صاحب نے تو پڑھی بھی سادہ تھی، ہی کو ہے پڑا تھا، را پور نہیں تھی، ہا کا مخرج ٹھیک نہیں تھا، میم بھی اپنے مخرج سے نہیں نکلا تھا، سین پہ سیٹی بھی نہیں لگی تھی، لفظ اللہ بھی جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا گیا تھا۔ تو ہم میں تو یہ کوالٹی بھی موجود ہے، تو اس لیے دودھ بھی ذرا اچھا بنے گا۔ کہتے ہیں ہم نے سامنے رکھا اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کہتے ہیں دودھ نہیں بنے۔ کہتے ہیں پھر کا ٹرائی مارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن پھر بھی دودھ نہیں بنے۔ کہتے 3 نہیں، 30 نہیں، 300 نہیں، کم از کم 1000 بار بسم اللہ شریف، لیکن دودھ ایک گلو نہیں بڑھے۔ کہتے اتنی دیر میں موسم ٹھیک ہوا، مفتی صاحب تشریف لے آئے، تو وہ
پیچھے شاہ صاحب کھلوتے ہیں. شاہ صاحب، شاہ جی، اچھا کرسی ہے، کرسی لے آؤ شاہ رنگ. میں دیکھے ہے لیکن فیصلہ ہی میں کاکیا نے پوچھا شاہ جی نے نا. آؤ شاہ جی. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دل دا ٹھنڈک، اکھ دی چین. وہ کہتے ہیں کہ دودھ بنا اتنی دیر میں قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے. تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آ کے دیکھا کہ سارا مدرسہ دودھ بنانے میں لگا ہوا. پوچھا وہ یہ کہ حضرت بارش سی روٹی لین نہیں گئے، بھوک لگی سی تو ادھر ہی دودھ بنا دیا دیکھا، لیکن آپ نے تو ایک بار پڑھ کے بنا دیا، ہم نے ہزار پڑھ لیکن ہمارا دودھ بنا. کہتے انہوں نے کہا رکھو میرے سامنے. کہتے ہم نے رکھے. حضرت نے پھر وہی سادہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے پھر دودھ بن گئے. فرمانے لگے جاؤ اٹھاؤ اور لے جاؤ. کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، باقی بہتے مرید میرے ورگے ہوتے ہیں. لیکن قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ تجسس کی دولت عطا. کہتے میں نہیں گیا. مجھے فرمانے لگے تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میں دودھ اونی دیر نہیں پینا جن دیر پہلے دسو گے نہیں کہ دودھ کیوں بڑھ گیا. تو فرمان لگے ابھی ویلا نہیں آیا، جب ویلا آئے گا تو تجھے بتا کے بھیجوں گا، لیکن ابھی تو جا دودھ پی. کہتے میں نے عرض کی حضور نہیں، پہلے بتائیں آپ نے ایک بار میں بنا دیا، ہم سے 1000 بار پڑھ کے بھی نہیں بنا، فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آگے سے فرمان لگے دو فرق ہیں. پہلا فرق زبان کا اور دوسرا فرق منہ کا. اور فرماتے میرا بچپن تھا میں نہیں حضرت کی بات سمجھ سکا. تو کہتے میں نے اس کی حضور وہ بھی فرق کوئی نہیں، دو ہی ہونٹ، 32 ہی دان، ایک کی زبان، ساخت بھی ایک ہی ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو فرمانے لگے نہیں بڑے فرق ہے. کہتے میں نے کہ حضور بتائیں نا. انہوں نے کہا پہلا فرق منہ کا ہے، یہ وہ منہ ہے کہ جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام گیا نہیں. اور فرمایا دوسرا فرق زبان کا ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہ وہ زبان ہے جس سے آج تک کبھی گالی نہیں نکلی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چگلی نہیں کھائی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی وہ بات نہیں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند. فرمایا جس دن تو بھی یہ والا منہ اور یہ والی زبان لے آئے گا تیری ایک بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی. یہاں پتر بہت کچھ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن دکھ پھر وہی ہے بیٹا، آپ پوچھتے ہی نہیں کوئی بھی، آپ پوچھتے ہی نہیں کوئی. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، بہت بڑی خانقاہ کے شہزادے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اپنے وقت میں حجرہ شاہ مقیم دیکھ جٹی عرض کرے، اور بڑا عروج رہا ہے اس کلام، اور آج بھی عروج ہے. وکری بات ہے آپ اور میں بے ذوقے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے سٹیج بھی بے ذوقے ہیں. تو یہ صوفیوں میں یہ راز چلتا رہا ہے، ظاہر اس کا کچھ ہے لیکن باطن اس کا کچھ ہے. وہ مجاز کا لبادہ اڑایا ہے اور راز کی بات کہہ دی تاکہ راز کی بات راز والوں تک کی جائے، باقی سارے یہی سمجھیں گے بابے رنے کی لے گئے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نے کرے، یہ بابے رنے کی لے گئے، راز کی بات راز والوں تک کی جائے. تو یہ وکری بات ہے کہ پتر ہم بے ذوق ہیں، ہمارے سٹیج بے ذوق ہیں، ایسے عارفانہ کلام اب ہمارے سٹیجوں پہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ ادری سیزن ہوتا ہے ہر کلام کا نا، مہینے بعد چلتا ہے، پھر ہو گیا. آج کل وہ چلتا پہ ہے وہ دل بے چین چین دی لوڑ ہے. میں جی میں تو قرآن پڑھیا ہوتا تو تینوں رونا پینا ہی نہیں تھا، قرآن کہہ رہا چین صرف میری یاد میں. یہ چلے گا کوئی مہینہ ڈیڑھ چلنا ہے پھر یہ بھول جانا تھی، لیکن آج کل چلتا پہ دل بے چین
قرآن پڑھو تین لوڑا پان کی لوڑ نہیں. قرآن کہہ رہا چین میرے ذکر میں دل بے چین چین کی لوڑ ہے. اللہ کا ذکر کر چین مل جائے گا. لیکن ٹرینڈ ہے نا بس آتے ہیں کلام چلے جاتے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. وہ مسجد میں نہیں جا رہا باقی جا رہا ہے. تو یہ بے ذوقہ ہے. لوگ نہیں سب جو مرضی بے ذوقے ہیں. بالکل بے ذوقے لوگ ہیں. ان میں کوئی ذوق تو نہیں ہے. دیکھو نا کلام تو یہ ہے جی اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دل ری اداس گھنیری ہے. اتنے پہنتا دل نو پہنتا کلام. لبا سر کھا کھا کے لال یمن یہ پہنتا ہے. لیکن وہ پتہ نہیں ہمارے نعت خانوں کو اس کلام میں کیا نقص نظر آیا کہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا. نہیں پڑھتا. آپ نے سنا ہے بدرت وہ بہت نواں کلام دل بے چین چین دی لوڑ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بزرگوں نے اتنا سونا لکھ دیا ہے. تو ہم بے ذوق ہیں پتہ. لیکن جب تک صاحب ذوق رہے تب تک پھر حجرہ شاہ مقیم بھی. لیکن اب بے ذوق ہیں سارے. میاں محمد بخش صاحب, حضرت سلطان باہو صاحب, حضرت خواجہ غلام فرید صاحب, یہ ہم نے چھوڑ دیا. یہ چیزیں ہماری اسٹیجوں سے نکل گئی ہیں اور ہر بندہ اسی دوڑ میں لگا ہے کہ کچھ نیا سنانا ہے. اس نئے میں جو مرضی سنا دو. اب دیکھو نا پتر وہ فلسطین میں کتنی سخت صورتحال ہے. شہادتیں حضرت, اور شہادتیں ایسی دیکھی نہ جائیں. ہمارے ادھر حضرت جی وہ قبرستان جاؤ نا, ایک جس کو دفنانا ہے اور دفنانے والے کتنے ہوتے ہیں 100 150 200. لیکن فلسطین میں غزہ میں کیا حالت ہے, دفنانے والا ایک ہے اور جن کو دفنانا ہے وہ 400 ہیں, وہ 500 ہیں, وہ 1000 ہیں. جس قدر زیادہ زور و شور سے بمباری ہوئی ہلاکتیں بھی اتنی. اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کر کے قبر میں رکھ رہے ہیں. وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس حضرت وہ وہ کرین ہے حضرت, اس کے پاس نا وہ کیا کرتا ہے, وہ زمین سے ایک ہی وقت میں 4 5 6 7 جتنے اس میں وہ شہداء کے اجساد آ جائیں وہ اٹھا کے ٹوئے میں پھینک دیتا ہے. ٹوئے کو بھرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. ایسے ایسے مناظر ہیں دیکھے نہیں جاتے. وہ میں بچوں کو بتاتا ہوں. میں نے اس دن وہ کلپ شادی کی دیکھا, وہ بھیجا مجھے کسی نے. ایک دل کیتا ویکھاں, ایک دل کیتا نہ ویکھاں. جڑا دل کہندا ہی ویکھ خود ہی مان لئی سی. پھر وہ کلپ یہ تھا کہ وہ فیملی بیٹھی تھی حضرت, وہ صہیونی میزائل آیا اور اس نے آ کر مکان کو ہٹ کیا. سارے کا سارا مکان زمین بوس ہو گیا. جتنے افراد تھے سب نے جام شہادت نوش کیا. لیکن وہ کہتے ہیں جنہوں رب رکھے انہوں کیڑا چکھے ہے. سب شہید ہو گئے, ایک بچی بچ گئی اور بچی کی عمر حد 6-7 سال ہو گئی ہے. وہ کلپ کیا تھا حضرت, وہ سامنے امی ابو بہن بھائی جتنے بھی تھے سب کے حضرت وہ اجساد پڑے ہوئے ہیں حضرت. سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سارے جنت کے مسافر بننے والے ہیں بس حضرت. اور کیا تھا کہ وہ بچی بیٹھی ہے لیکن بیٹھ کے کر کیا رہی ہے, وہ بچی رو بھی رہی ہے لیکن ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہے. اور پھر حضرت صاحب دوسری بات یہ تھی جس چیز نے مجھے حیران کر دیا, ہاڈے بابیاں نوں نہیں پتا کہ اس موقع تے قرآن پاک دی کیڑی آیت پڑھنی ہے, لیکن اس بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت قرآن کی کون سی آیت پڑھنی بنتی ہے. وہ پڑھ رہی تھی, عربی لہجہ انداز سٹائل بڑا, وہ پڑھ رہی تھی. سامنے امی ابو سارے پڑھے ہیں. وہ پڑھ کے رہی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
لیکن حضرت صاحب تہاڈا بھی سٹیجاں نال واہ ہے، میرا بھی واہ ہے، شاہ صاحب بھی سٹیج دی زینت بندے نے۔ اس 6 سال کی بچی کو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن سانو 77 سال ہو گئے، سانو پتہ نہیں لگا کہ ہن کی پڑھنا ہے۔ نہ عالمی حالات ٹھیک، نہ ملکی صورتحال ٹھیک ہے۔ اور یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے، ہم نے پھر وہی پڑھنا ہے۔ کیا لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونی، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونی۔ 6 سال کی بچی کو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، ادھر کون سی آیت بنتی ہے، لیکن سانو پتہ لگا کیڑیاں گڈیاں کیڑیاں موجاں۔ وہ یہودیوں نے جی ریلی نکالی، وہ پائیا چلے ہیں اسی کی ہو گیا واہ۔ وہ یہودیوں نے نا، میں بس اینڈ کر دوں، یہودیوں نے ریلی نکالی ہے جرمنی میں، مختلف انہوں نے شہروں میں نکالی ہے، اور یوٹیوب پہ موجود ہے، نہ ہو تو میں جرمدار ہوں۔ اور پتہ ہے حضرت ہاتھوں میں جو وہ کارڈ اٹھا رکھے تھے، پتہ ان پہ کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ 2 ارب مسلمانوں کو انہوں نے تڑی لگائی ہے۔ اور خیبر واز یور لاسٹ چانس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ایک بار تو تم نے خیبر ہم سے لے لیا تھا، حضرت مولا مشکل کشا نے جب خیبر فتح کیا، ایک بار تو محمد پاک علیہ السلام نے اور حضرت علی نے خیبر ہم سے، لیکن وہ تمہارا آخری موقع تھا، اب ہم خیبر لیں گے لیکن تم خیبر واپس لے سکو گے۔ 2 ارب مسلمانوں کو انہوں نے تڑی لگائی ہے، لیکن اسی پھر بھی نہیں بدلے، اسی پھر وہی لگے ہیں۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ یہودی کہندے نے پیسی تہاڈے کولوں خیبر کھو لینا، وہ کہنا اوئے کھو لے جاؤ، کیونکہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی۔ قوم اس پاسے لگی ہے۔ اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں پتر، میں تو اپنی ڈیوٹی کرنے لگا ہوں، جو کہنا بعد میں مجھے کہنا، کلپ چڑھے گا، جو گالیاں بکنیاں بک لینا نیچے، حضرت مجھے کیا پرواہ۔ لیکن سیدھی اور سچی بات ہے، جس نے حضرت یہ کلام لکھا ہے بنائی تو اس نے بھی کوئی نہیں تھی، وہ بھائی شاعر کا تخیل ہی ہے نا، شاعر کا حضرت صاحب تخیل ہی ہے کہ بنائی تھی اس نے، اور پھر لکھا بھی کیا کہ ساری عمر تخیل ہے شاعر کا۔ یار ایتے ہی رہا بھائی، وہ جو حضرت تھے اللہ مجھے معاف کرے، ادھر ہی رہے ہیں حضرت، لیکن وہ شعر ساری قوم وہ کہہ رہے ہیں خیبر کھو لینا سی تھے کو واپس۔ صرف حضرت صاحب 2 شہر بچنے ہیں، اور وہ بھی تاڑے میرے ڈنڈاں دے سر تے نہیں بچنے کی، یہ مکہ اور مدینہ پاک کی حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے کروائے گا، باقی بچنوں بھی نہ۔ ان 2 شہروں میں اللہ یہودیوں کو داخل ہونے دے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ حفاظت کروائے گا، باقی نہ جدہ بچے گا، نہ ریاض بچے گا، نہ علولہ بچے گا، نہ خیبر بچے گا، نہ تبوک بچے گا، نہ تمام بچے گا، سب جائے گا ہمارے ہاتھوں سے۔ لیکن اور اسی لیے جائے گا نا کیونکہ میری عمر، حضرت صاحب ایک طرف قرآن ہے، الہامی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن کی شان ہے، امت نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، اور امت کیڑے پاسے لگی ہے؟ شعر و شاعری ہے، اور شعر بھی وہ کہ جو صرف تخیل ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پتر کرنوں بڑیاں گلاں جے، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا اللہ والے پاسے آؤ، دین والے پاسے آؤ۔ پتر شاہ صاحب تشریف فرمانے، اسی لنگر والی امت نہیں، اسی کیڑی امت ہاں؟ تلوار والی امت۔ کدھر ہے لنگر بیٹا؟ شیب ابی طالب میں رسول پاک علیہ السلام، جناب ابو طالب ہیں، سیدہ ختیجہ ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، جب بائی کھٹ ہوا حضرت بنو ہاشم کا 2.5 سال اللہ دے رسول پاک نے اتنے گزارے، ایسی لنگر کبھی اٹھا کے دیکھو سیرت کی کتابیں، چمڑا چوس چوس کے گزارا کیتا، کھجور دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کیتا، کیڑا لنگر؟ اگر حضرت مریم کے لیے لنگر آ سکتا ہے تو کیا شیب ابی طالب میں لنگر نہیں آ سکتا؟ لیکن امت کو بتایا کہ تم لنگر والی امت، تم تلوار والی امت ہو۔
تم صبر والی امت ہو، تم استقامت والی امت ہو، تم خیرہ امت